میں اپنے گھر کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مولانا منظور نعمانی کے پوتے ہو، یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مولانا حکیم محمد احسن کے پوتے ہو، یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مولانا عبد المومن کے بیٹے ہو، یہ بات میرے لیے کافی نہیں ہے کہ میں مولانا منظور نعمانی کا بیٹا ہوں۔ کیا اوقات ہے ہماری؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا فاطمہ فاطمہ خیانت مت کرنا، اگر فاطمہ چوری کرے گی تو میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹوں گا۔ کوئی رشتہ داری کام نہیں آتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی ہے، قرآن نے اعلان کر دیا۔ کہاں مولانا منظور نعمانی اور کہاں مولانا حکیم محمد احسن، کہاں مولانا عبد المومن؟ حضرت نوح جو 950 سال تک ایسی پیغمبرانہ محنت کرتے رہے، ان کا بیٹا جہنمی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکار لیا تو اللہ نے بری طرح ڈانٹا نوح علیہ السلام کو کہ تم نے ایک ایسے شخص کو کیسے پکارا؟ تمہارا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں اسے بخش دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی ہے، قرآن نے اعلان کیا، نبی کی بیوی۔ اس سے کوئی مقصد نہیں کہ میرا باپ کون تھا، میرا بھائی کون ہے، بالکل نہیں۔ نفسی نفسی کا مسئلہ ہوگا، ہر ایک کو جانچا جائے گا۔ کتنا توکل ہے تمہارے اندر؟ کتنا تقوی لے کر آئے ہو؟ کتنا ذکر کر کے آئے ہو؟ کتنے آنسو بہا کر آئے ہو؟ کتنے غریبوں، معذوروں، بوڑھوں، اپاہجوں کی خدمت کر کے آئے ہو؟ کتنوں کی دعائیں لے کر آئے ہو؟ کتنے طواف اور عمرے کر کے آئے ہو؟ کتنا تم نے کفر کی طاقتوں کو للکارا ہے؟ تم نے کتنی امت کو اس غلامی کی زنجیروں سے رہا کرانے کی کوشش کی ہے؟ تم نے کتنی حق کی گواہی دی ہے؟ تم نے ڈنکے کی چوٹ پر بے باکی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنے ملک کو بدامنی اور ناانصافی کے راستے سے نکالنے کی کتنی جرأت مندانہ کوششیں کی ہیں؟ تم نے باطل سے کتنے سمجھوتے کیے ہیں؟ تم نے کتنی بے نامحرم لڑکیوں اور عورتوں پر نظر ڈالی ہے؟ تم نے کتنا موبائل کا غلط استعمال کیا ہے؟ تم نے انٹرنیٹ کا کتنا غلط استعمال کیا ہے؟ تم نے لیپ ٹاپ کا کتنا غلط استعمال کیا ہے؟ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، بہت سنجیدہ، بہت سنجیدہ۔ چند سال کی یہ زندگی کے بعد انتہائی کٹھن مراحل آنے والے ہیں میرے آپ کے سامنے۔ بہت کم لوگ بچ پائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے، اللہ بچائے۔ رمضان کا مہینہ ایک دم پوری زندگی کی فکر کو، رخ کو بدل دینے کے لیے اللہ بھیجتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عجیب طریقہ ہے کہ چلو ایک مہینے کا ان کا نظام الاوقات بدل دو، ان کے جسم کو کم سے کم غذا پہنچے اور ان کی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا پہنچے، اس کا انتظام اللہ نے رمضان میں کر دیا۔ لیکن ہمارے رمضان بھی کھانے پینے میں گزر جاتے اور سونے میں گزر جاتے، رات کو گپ کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے میں کوئی لمبی بات بالکل نہیں کروں گا۔ صرف آج کی اس نشست میں جو میرے اچانک آنے پر ہوئی ہے، آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ سب کے گھر آتا، آپ سب کے دروازے پر دستک دے کر فقیر کی طرح باہر کھڑا رہتا اور آپ سے کہتا کہ اللہ کے واسطے موت کی تیاری کر لو۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ خدا کے واسطے ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ یہ چین، سکون، اطمینان کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہوں، اللہ کے رسول میرے نفاق کی اصلاح کر دیجئے۔ ابوبکر صدیق محسوس کر رہے ہیں کہ میرا اندر نفاق ہے اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم سچے پکے مومن ہیں۔ غفلت کی کوئی انتہا ہے؟ میری تلخ گفتگو آج آپ کو یقیناً بری لگ رہی ہوگی، جو میرا عام لہجہ ہے بھی نہیں۔ میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، لیکن آج میں اپنے لہجے کو بدلنے پر قادر نہیں ہوں۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نمائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، بزرگوں کے یہاں آپ نظر نہیں آتے،
جن مشائخ کے یہاں جاؤ گجرات کے لوگ سب سے زیادہ نظر آئیں گے، دنیا کے کسی خطے میں ہو، حیدرآباد کے لوگ نظر آئیں گے، پنجاب کے لوگ نظر آئیں گے، نہیں نظر آئیں گے تو یو پی کے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کون سا تکبر ہے؟ کس چیز نے آپ کو اپنے دل کے میل سے غافل کر دیا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ دل کے اندر جھانک کر دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی میل کچیل بھری پڑی ہے؟ جن خیالات کو لے کر روزانہ آپ سوتے ہیں کیا وہ پاکیزہ خیالات ہیں یا ناپاک خیالات ہیں؟ یہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ بس میں اسی پر آج اکتفا کرتا ہوں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔